السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین مجلس، اب ہمارے سامنے ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری خطاب فرمائیں گے۔ عالی جناب مولانا حافظ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے اس اسٹیٹ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ہوئی، پھر وہاں سے فراغت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 4 سال کی تعلیم مکمل کر کے تشریف لائے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے اسٹیٹ کے وہ ناظم اعلیٰ ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حضرات، بالخصوص امیر محترم صوبہ جمعیت اہل حدیث شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے ساتھ ڈائس پر موجود مہمان خصوصی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اور دوسرے علماء کرام، اور صبح سے اب تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مسلک اہل حدیث کے محبین، وہ لوگ جو سنت سے محبت رکھتے ہیں، جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں، میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ جیسے آج کا اجتماع ہوا ہے، بہت سارے لوگوں سے جن سے ہم بہت زمانہ ہوا ملے ہوئے، ملاقات کیے ہوئے، اللہ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، تو سارے اضلاع کے جو ذمہ داران ہیں، ڈسٹرکٹ کے جو جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، سب سے ایک بات کہوں گا، ترپاتور ڈسٹرکٹ کے نوجوان، وہ بھی چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً یہ وہ نوجوان ہیں جیسے اللہ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا ذکر کیا، وہ نوجوان اتنا پروگرام، اتنا کامیاب پروگرام کر سکتے ہیں، تو پھر تمام ڈسٹرکوں میں جو بڑے بڑے اہل الاموال ہیں، بڑے بڑے صاحب اموال ہیں، بڑے بڑے منصبوں والے ہیں، آپ اپنے ڈسٹرکوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے یہاں اٹھنے سے پہلے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی ایسا ہی ایک اجتماع ہوگا جہاں ہم سب لوگ ملیں گے، اپنے عقیدے کی تجدید کریں گے۔ ہماری اور آپ کی یہ محبت، یہ لگاؤ، یہ یگانگت صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم لوگ ایک مخصوص جماعت سے منسلک ہیں، منضبط ہیں۔ ہمارا یہ لگاؤ اور محبت یہ ہے ہمارے عقیدے سے، وہ صحیح عقیدہ، منہج سلف، وہ سچا عقیدہ جو ہم کو اس محبت کے اس میں پروتا ہے، جوڑتا ہے، یہی ایک محبت ہے۔
یقیناً یہ محبت ہمارے خونی رشتوں سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک سچے عقیدے اور صحیح عقیدے کے حاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو میں تمام اضلاع سے، ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اگر ایسے محفلیں جمتی رہیں، ہمارے دلوں سے نفرتوں، کدورتوں، بغض و عناد کی یہ دبیس پردے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کے درمیان ایک محبت پیدا کرے گا جو عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو پائیدار ہوتی ہے اور پرمننٹ ہوتی ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر جو محبت بنتی ہے وہ بہت پائیدار ہوتی ہے اور جنت تک لے جاتی ہے، انشاءاللہ وعدہ کیجیے۔ میں نے خطبہ حاجہ آپ کے سامنے پڑھا اور بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی، لیکن میں بہت سارا وقت آپ کو نہیں لوں گا، اور میرا تو 15 منٹ کا تھا تو 5 منٹ ہو ہی رہے ہیں اور ایک 10 منٹ تو باقی رہ جاتا 1 گھنٹے کا وقت۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے مہمان خصوصی سے کچھ باتیں ہم سنیں، تو اس کے لیے میں نے وقت دینے کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ 1-2 باتیں، صبح سے اب تک ہم لوگ اتفاق و اتحاد کی باتیں سن رہے تھے۔ عام معنی میں ہمارے باتوں میں اگر بولنا ہے تو بولیں گے اتفاق و اتحاد کا معنی یہ ہوگا کہ سب کو لے کے چلنا ہے۔ شیخ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ اتفاق و اتحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اتفاق و اتحاد کی سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم نے بھی صبح سے اب تک باتیں کہیں، آپ نے بھی باتیں سنی، لیکن اتفاق و اتحاد کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر، کس کسوٹی پر اتفاق و اتحاد کیا جائے؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن میں بتا دیا۔ ہاں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹتا ہے۔ کوئی بھی معاملے میں بات آ جائے، صحابہ کرام نے اسی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات کے بعد لے کر بہت ساری باتیں آئیں کہ اللہ کے نبی کو کہاں دفنایا جائے۔ حدیث بتائی گئی کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہی دفنائے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فوج بھیجی گئی تھی اسامہ بن زید کی، جرف کے مقام پر ٹھہر گیا وہ فوج، وہ وادی عقیق کے مقام پر پڑاؤ ڈالے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی سکرات کی حالت میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، اس فوج کو بھیجنا ہی ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے تعلق سے کہا کہ لو منعونی عقالا، اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکتے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اختلاف اور یعنی اتحاد اور اتفاق کی کسوٹی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم بات مجھے بتانی تھی، اتفاق و اتحاد کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم منہج سلف سے تنازل کرتے جائیں، یعنی کمپرومائز ہو لیں، کیسے بھی ہو چلے گا۔ اتفاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو منہج ہے، آپ کا جو سچا عقیدہ ہے، آپ اس سے کمپرومائز ہو جائیں۔ لیکن اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اتفاق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اتفاق کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ مل کے رہو، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اور کہیں اللہ نے سورۃ الانعام میں کہا کہ اے نبی، ایسے بہت سارے لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا۔ بہرکیف بہت ساری قرآنی آیات ہیں، قرآن یعنی احادیث مبارکہ ہیں جو ہم کو بتاتی ہیں کہ اب اختلاف کرنے کا وقت باقی نہیں رہا۔ اب جس نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، حالات پر جن کی نگاہ ہے، اور ملک کی سیاسی حالات پر اور دوسرے حالات پر جن کی نگاہ ہے، جو پڑھتے ہیں اور زمانے کے رنگ کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اب اختلاف کرنے کا وقت نہیں رہا، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس اختلاف کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن بات وہی بنتی ہے، اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ ہم لوگ اختلاف کرتے کیوں ہیں؟ اختلاف کا پہلا سبب ہوتا ہے کہ آدمی پر جب ظلم ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے شیخ نے کہا کہ سوائے صبر کرنے کی کوئی چارہ نہیں۔ ایک دوسرا سبب جسے کہتے ہیں اختلاف کا، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر حق بات سامنے آتی ہے، اگر کوئی مانتا نہیں ہے تو تب بھی اختلاف وجود میں آتا ہے، تب بھی اس سے آدمی کو اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف
میں سارے جماعت کے جو بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں اور جو بھی عام افراد ہیں، سارے علماء کرام ہیں، سب سے کہوں گا کہ جیسے بھی ہو سکے کوشش یہ کریں کہ اختلاف کو اپنی زندگیوں میں ہوا نہ دیں، اور بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے آپ نے سنا، تو اپنے علماء کی عزت کریں۔ مجھے کبھی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جمعیت اہل حدیث کے ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث ہیں، لیکن جمعیت سے ان کو نفرت ہوتی ہے، جمعیت سے ان کو دشمنی ہوتی ہے۔ ارے یہ عجیب بات ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن جمعیت کے امیر سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جمعیت کے ذمہ داروں سے آپ دشمنی کرتے ہیں۔ یہ کون سی جمعیت کی بات کرتے ہیں؟ کون سے جماعت کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے یہ سارے اختلافات تو ختم کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے علماء سے تعلق بنائے رکھیے، اس لیے کہ علم جب آ جاتا ہے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ جہالت ہے جس کی وجہ سے اختلاف رونما ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے شیطان ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالیں۔ بڑا تعجب ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی علماء کو بانٹ لیا ہے، انہوں ہمارے مولوی صاحب، انہوں ہمارے نہیں، یعنی ہمارے لوگ ایسا بانٹ لیتے، انہوں ہمارے مولوی صاحب، انہوں ہمارے نہیں۔ سبحان اللہ! ارے عالموں کو بھی آپ لوگ بانٹ لیں گے، مسجدیں بانٹ لیں گے، مدارس بانٹ لیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں یا کون بھی ہمارے علاقے میں عالم ہی نہیں، عالم آنا کہ تو باہر سے کہاں سے تو بھی آنا۔ عجیب بات ہے، تمہیں مرے تو تمہارا جنازہ ہمیشہ نہ پڑھانا سو، نہیں اس سے بھی تمہیں عالم کا سے تو باہر سے لائیں گے۔ ہاں، تمہارا نکاح ہمیں پڑھانا، تمہارا جنازہ ہمیں پڑھانا، اور آپ ہم کو عالم ماننے کو تیار نہیں، بولتے ہیں نہیں عالم بولے تو۔ سبحان اللہ! یہ علم ہے، علماء بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی جافشانی سے پڑھتے ہیں۔ اہل علم سے محبت کیجیے، علماء کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اجر عظیم دے گا۔ دوستو عزیزو، میرے سامنے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں ہمارے مہمان خصوصی کے لیے وقت دیتے ہوئے آپ تمام سے کہتا ہوں، ایک گزارش میں نے آپ سے کی تھی کہ جمعیت سے اپنی وابستگی رکھیے، اپنی شناخت بنائیے، اور جمعیت کا جو مقصد ہے اور ہمارا اولین مقصد ہے لوگوں کو صحیح عقیدے سے آشنا کرنا۔ اپنی اپنی مسجدوں میں درس و تدریس کا انتظام کیجیے اور بچوں کے اندر عقیدے کی کلاسز چلائیے تاکہ ہمارے بچے اس عقیدے کو، صحیح عقیدے کو جان سکیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں دعوتی کام کر رہے ہیں، سب سے کہوں گا کہ علماء کی نگرانی میں اس کام کو بجا لائیں۔ جیسے حافظ عبدالغفور جامی صاحب نے، شیخ نے بڑی تفصیل سے کہا کہ بہت سارے داعی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا بہت کچھ ان کے دعوت سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد علم سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کسی عالم کی تقریر سننا نہیں چاہتے، کسی علم کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اب ان کو اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ میں اتنا ہو چکا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کو دین کی طرف ہدایت کر دی ہے، کئی لوگ میرے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں، تو اب یہ نیکیاں میرے لیے کافی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، علم کا رشتہ اپنے ساتھ نبھائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو صحیح عقیدے پر ثبات قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سے بے حیائی، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیوں کو دور فرما دے، اس کے جگہ ہمارے درمیان اخوت ایمانی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین،
اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مہمان خصوصی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت سکون دیتا ہوں. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں سکون کے ساتھ. انشاءاللہ کتاب مکمل ہونے کے بعد سکون سے جائیں. السلام علیکم.